بسم اللہ الرحمن الرحیم وسراویل اذا لم یصرف وهو الاکثر فقد قیل اعجمی فمل على موازنه وقیل عربی جمع سروالت۔ یہ عبارت بھی تقدیراً وَإِذَا صُرِّفَ فَلَا إِشْكَالَ، یہ عبارت بھی سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ فزاجر چلو منقول عن الجمع ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہو گیا، لیکن سراویل تو نہ جمع ہے اور نہ منقول عن الجمع ہے، لہذا اس کو تو منصرف ہونا چاہیے تھا، حالانکہ سراویل غیر منصرف ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ سراویل کے بارے میں نحویوں کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ منصرف ہے، لہذا اس قول پر تو کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ آگے ماتن نے وَإِذَا صُرِّفَ فَلَا إِشْكَالَ میں یہ اس میں اسی جواب کو بیان کیا ہے کہ جن حضرات کے نزدیک یہ منصرف ہے تو ان کے نزدیک تو یہاں کوئی اشکال ہے ہی نہیں ہے اس طرح سے۔ تو ناویوں کا ایک مذہب یہ ہو گیا۔ دوسرا مذہب ناویوں کا یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور اشکال بھی اسی مذہب کے مطابق ہے، اور یہ اکثر ہے، وَهُوَ الْأَكْثَرُ اِذَا لَمْ يُصْرَفْ وَهُوَ الْأَكْثَرُ، اکثر کا مذہب یہی ہے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو اس اکثر والے مذہب پہ اشکال ہے کہ یہ غیر منصرف کیسے ہوا، نہ منقول جمع ہے، نہ جمع ہے، نہ منقول عن جمع ہے۔ تو اس کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلے جواب کو فقط قیلہ سے بیان کیا ہے، اور دوسرے جواب کو وقیلہ عربیوں سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو پہلا جواب ہے یہ امام سیبوی کا ہے، اور یہ جو دوسرا جواب ہے یہ امام مبرد کا ہے۔ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور یہ لفظ اصل میں ہے عجمی، آجمیون، عجمی لفظ ہے جسے عربی میں منتقل کیا گیا ہے۔ یعنی فارسی زبان میں جس کو شلوار کہا جاتا ہے، ہم اردو میں اس کو شلوار کہتے ہیں، تو فارسی میں جس کو شلوار کہا جاتا ہے، اس شلوار والے لفظ کو عربی میں منتقل کیا گیا ہے۔ جب عربی میں اس کو فارسی سے منتقل کیا گیا تو لفظ اس کے لیے عربی میں آیا سراویل۔ تو سراویل کو عربی میں اس وزن پر جو دوسرے ہم وزن الفاظ ہیں ان پر ڈال دیا گیا، یعنی ان کے مطابق کر دیا گیا، اور وہ جو اس کے ہم وزن لفظ ہیں وہ مصابیح، قنادیل، منادیل، یہ اس کے ہم وزن لفظ ہیں۔ تو سراویل کو ان ہم وزن لفظوں کے حکم میں دے دیا گیا، اور یہ جو ہم وزن لفظ ہے مصابیح، قراتیل، منادیل، قنادیل، یہ سارے غیر منصرف ہیں، لہذا یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اس جواب کو، یہ جو امام سیبوی کا جواب ہے، مصنف نے فقط قیل اعجمی فمل علی موازنہ یہاں تک بیان کیا ہے۔ دوسرا جواب فقط قیل سے بیان کیا ہے، یہ جواب دوسرا والا امام مبرد کا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، امام مبرد کہتے ہیں کہ یہ عربی لفظ ہے، عربی، یہ عربی لفظ ہے، عجمی نہیں ہے۔ تو عربی لفظ ہونے کی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھیں گے، اور اس میں جمع منتعل جمود تقدیری فرض کیا جائے گا، جمع سروالتن تقدیرن، کہ یہ شروالتن کی جمع ہے لیکن جمع تقدیری ہے، یعنی سراویل یہ عربی لفظ ہے،
اور عربی لفظ ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، لیکن جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، اور وزن بھی جمع منتہی الجموع تقدیری ہے۔ جس طرح عادل تقدیری فرض کیا جاتا ہے عمر اور ظفر میں، اور اس کو غیر منصرف سبب بنا دیا جاتا ہے عدل تقدیری کو، تاکہ کلمہ غیر منصرف رہے اور عربی قانون کے خلاف ورزی لازم نہ آئے، ایسے ہی یہاں پر بھی یہ جمع منتہی الجموع ہے اور جمع منتہی الجموع تقدیری ہے۔ سروالن کو اس کا مفرد فرض کیا گیا ہے، سروالن اس کا مفرد ہے نہیں ہے حقیقتاً، لیکن اس کا مفرد سروالن کو فرض کیا گیا ہے تاکہ عربی قاعدہ نہ ٹوٹے، کیونکہ عربی زبان میں کوئی ایسی جمع منتہی الجموع نہیں ہے جس کا کوئی مفرد نہ ہو، لہذا اس قاعدے کو برقرار رکھنے کے لیے سراویل کا مفرد سروالن کو فرض کیا گیا۔ جب اس کو جمع تقدیری بنا دیا گیا تو یہ جمع منتہی الجموع جمع تقدیری ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ یہاں تک کا ترجمہ دیکھیں آپ۔ وہ سراویلا اذا لم یصرف، اور سراویل جب اس کو غیر منصرف پڑھا جائے، وہ والاکثر، اور یہ اکثر طور پر پڑھائی جاتا ہے غیر منصرف، تو فقط قیلا یہ کہا گیا ہے آجمی ہے، حمل علی وازنی، اس کو ہم وزن الفاظ پر محمول کیا گیا ہے، وقیل عربین، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عربی ہے، جمع سروالتن، یہ سروالن کی جمع ہے اور تقدیرن جمع ہے۔ وَإِذَا صُرِفَ، اور اگر اس کو دوسرے قول کے مطابق منصرف پڑھا جائے، فلا اشکالہ، تو اس کا کوئی اشکال نہیں ہے اس پر۔ وَنَحْوُ جَوَارٍ رَفْعًا وَجَرًا كَقَازٍ، اس عبارت میں یہ اس کی تفصیل پیچھے اعراب کی بحث میں جو اس میں القاضی کے اعراب کی بحث میں اس کی تفصیل آ گئی ہے، یہاں دوبارہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جمع منتہی الجموع کی مناسبت سے اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فواعلوں کے وزن پر ناقص کی جتنی بھی جمع آتی ہیں، ان ناقص کی ان جمعوں میں فواعلوں کے وزن پر جو آتی ہیں، ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے۔ امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ ان کو منصرف قرار دیتے ہیں، اور امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں غیر منصرف قرار دیتے ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق یہاں انہیں ذکر کیا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جوارن دواعن وغیرہ، جوارن دواعن غواشن، یہ جو الفاظ ہیں، اس طرح کے دوسرے اور بھی بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں، تو ان الفاظ میں اصل میں جمع منتہی الجموع کا جو الف ہے اس کے بعد دو لفظ ہیں، جوارن اصل میں جواریو، دواعن اصل میں دوائیو، غواشن اصل میں غواشیو، تو جمع منتہی الجموع کے الف کے بعد دو لفظ ہیں، تو یہ مساجدوں کے وزن کے مطابق ہیں، اور پھر صرفی قانون کے مطابق لام کلمے میں تعلیل ہوئی، یہاں پر ضمہ ثقیل تھی، اس کو حذف کر دیا، پھر یا کو بھی حذف کر دیا، اور عین کلمے پہ تنوین آ گئی، یہ جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے، لہذا جوارن دواعن غواشن یہ سارے غیر منصرف ہوں گے، اور یہ جو تنوین ہے یہ نظر آ رہی ہے، یہ تنوین یہ اس میں متمکن کی تنوین نہیں ہے، یہ تنوین تمکن، بلکہ یہ تنوین عوض ہے، لام کلمہ حذف ہوا نا، اس کی حرکت بھی حذف ہوئی تھی، اس کے بدلے میں یہاں تنوین ذکر کی ہے، لہذا حالت رفع اور حالت جری میں ان کا حکم قاضی والا ہے، یعنی حالت رفع اور حالت جری میں اگر یہ معرفہ ہوئے الف لام کی وجہ سے یا دوسرے اسم کی طرف اضافت کی وجہ سے، تو یہ ان کا اعراب تقدیری ہوگا، اور حالت نسبی میں ان کا اعراب لفظی ہوگا۔ ونحو جوارن رفعن و جرن قاضن، اور جوارن کی طرح کے الفاظ حالت رفع اور حالت جری میں قاضی کی طرح ہوں گے۔